آؤ بچوں سناؤ سفر نامہ آج، اس سفر نامے کی آج ہے احتیاج۔ کلب قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہیں سجدے میں خم للعجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بھائی یوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال سے کسب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں اور وہ لے گئے، جا کے جنگل میں نادا بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خوں پھر لگایا، چلے ہو کہ گھر پرسکون۔ آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خونی کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہمیں بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نابینا ہی ہو گئے۔ اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے۔ خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کرے کہ ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا۔ آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں ان کے تھے یوسف کہاں۔ شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔
حسن یوسف کو دیکھا دہم رہ گیا اور منہ مانگی قیمت پہ ان کو لیا یوں وہ یوسف کنویں سے محل آ گئے ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھی اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی پل چھری سے جہاں کاٹنے تھے وہیں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنی رب کی جانب سے پھر ایک مشکل بڑی آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے دین کا کام وہ خوب کرتے رہے ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس ہو گیا مسئلہ حل انہیں تھی یہ آس ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے پہلے یوسف نے کی ان کو تلقین دی اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا اور پھر دوجے کو اس کا بتلا دیا جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا اور پھر دوجے سے آپ نے یہ کہا جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب سے اسے پہ طاری ہوا اضطراب دیکھا ہے سات موٹی سی گائے جنہیں سات کمزور سی گائے کھانے کو ہے اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ شاہ جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا شاہ نے اسے کو فوراً روانہ کیا اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا آپ نے اسے کو بتلائی تعبیر پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر پھر موٹی گائیں ہیں خوشحالی کے ساتھ سال دبلی گائیں قحط سال کے ساتھ سال غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب میں برس گاہ ہوں گے سب لوگ شاد
شاہ کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا اور تکریم سے ان کو بلوا لیا۔ پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے سارے الزام اب مجھے سے ہٹوائیے، یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔